مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. یہ خط ہمیں لکھا ہے راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے محمد افراد صاحب نے. آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کے آداب کیا ہیں، اور نیز یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ قرآن سننے یعنی سماعت قرآن کے بھی کیا آداب ہیں، رہنمائی درکار ہے. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے، اور یہ کلام رب العالمین ہے. اس میں موعظت ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، احکام ہے، لیکن یہ عام احکام نہیں. خالق ارض و سما، مالک کون و مکان اور شاہنشاہ حقیقی کے احکام ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون. یہ نہایت محترم و مکرم قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین یعنی پاکوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، پھر کیا تم اس کتاب کو اس کے مقام کے لائق توجہ نہ دو گے؟ گویا یہ کتاب اپنے مصدر، اپنی عظمت اور اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ شان رکھتی ہے کہ اسے عام کتابوں کی طرح نہ پڑھا جائے اور نہ اسے عام کلاموں کی طرح سنا جائے، بلکہ اس کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور اس کے سننے کے بھی آداب ہیں. ان کے احاطہ کرنا تو ممکن نہیں، چند اہم آداب کے تذکرے پر اکتفا کرتے ہیں. کہ پہلی بات ہے کہ تلاوت قرآن شروع کرتے ہوئے انسان کو سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور باوضو ہو، خاص طور پر جب کہ اس نے قرآن مصحف سے دیکھ کر پڑھنا ہو. اور صرف وضو ہی نہیں بلکہ قرآن حکیم کی تعظیم میں اسے اپنے منہ کی صفائی کی طرف بھی بہت توجہ دینی چاہیے اور بکثرت مسواک کرے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ مسواک کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کے منہ سے قرآن سنتے ہوئے اس کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ محبت سے اس کے منہ پر منہ رکھتا ہے. اس کے منہ سے قرآن سیدھا فرشتے کے منہ میں جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، قرآن کے لیے اپنے منہ اپنے دہن پاک اور صاف رکھا کرو. جہاں مسواک کے ساتھ ظاہری صفائی مطلوب ہے، اسی طرح زبان اور دہن کو نازیبہ گفتگو سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے، اور جس زبان سے قرآن پڑھا جانا ہو اسے بد کلامی سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح قرآن کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ طلب کرو. اس لیے کہ ظاہری طہارت اور زبان و دہن کی صفائی کے ساتھ ساتھ قرآن سے مستفید ہونے کے لیے دل و نگاہ کی تطہیر و نظافت بہت ضروری ہے. اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. دل و دماغ کی پاکیزگی اسی وقت ممکن ہے یہ شیطان کے وسوسوں سے پاک رہے، اور ان سے انسان اسی وقت محفوظ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی پناہ کا طالب ہو کر اس کے حسن حسین میں قلعہ بند ہو جائے. قرآن پر ایمان
اور اس کی عظمت پر یقین کا تقاضا ہے کہ اسے پڑھتے وقت اس کی تلاوت کرتے ہوئے صحت الفاظ کا خیال رکھا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے اس کی تلاوت وہ یوں کرتے ہیں کہ جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی در حقیقت اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور تلاوت کا حق ترتیل ہے، یعنی اسے حروف کی صحت کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے قرات کے حوالے سے، کان یقرأ آیتاً آیہ، یعنی آپ علیہ السلام آیت آیت کر کے صاف پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ اگر آیت قرآنی میں اللہ کے رحمت کا تذکرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کی پناہ کے طالب ہوتے۔ یہی حالت قرآن حکیم کی تلاوت کے سننے کے وقت ہونی چاہیے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب پڑھنے والا اور سننے والا اسے سمجھ رہے ہوں، اس کتاب کی آیات پر غور کر رہے ہوں۔ قرآن کی برکت سے بہرمند ہونے اور اس کی عظمت سے مستفید ہونے کے لیے اس ادب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے بابرکت ہے، اور اسے نازل اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کریں اور عقل سلیم رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بصارت پر کوتاہ بینی اور تنگ نظری کے جالے اور عقل و بصیرت پر کج فہمی اور حرص و ہوا کے تالے پڑے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ بینائی سے محروم ہوتے ہیں، بظاہر سن رہے ہوتے ہیں لیکن سن نہیں رہے ہوتے۔ یہ مسلمانوں کی عادت یا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے اور بغیر سمجھے سنے اور بغیر سمجھے تلاوت کرے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کم سے کم ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہو تو پڑھنے والا بھی انتہائی سوز کے ساتھ، انہماک کے ساتھ قرآن سے تعلق پیدا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے گا، اور سننے والے میں کے بھی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور قرآن سننے کے آداب میں سے اہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر کان لگا کر قرآن کو سنا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ كل أيام الصلاة